نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام جگر گوشہ قدوۃ الاولیاء حضرت صاحبزادہ سید محمود محی الدین صاحب گیلانی دامت برکاتکم، زینت کرسی صدارت، دیگر عظیم مشائخ اعظام اور خصوصاً پیر طریقت حضرت پیر سید مشتاق علی شاہ صاحب گیلانی اور پیر طریقت حضرت پیر سید خلیل الرحمن صاحب چشتی اور حضرت علامہ سید علی غضنفر صاحب کراروی، دیگر مشائخ اعظام، زعماء کرام، محترم ارشاد احمد سید ارشاد احمد عارف صاحب، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس قدر والی رات میں اور بے پایاں برکتوں، نعمتوں اور سعادتوں کی گھڑیوں میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام اس عظیم الشان سالانہ روحانی اجتماع میں حاضر ہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ اور بالخصوص وہ خواتین جو ہزار ہاتھی تعداد میں ملک کے اطراف و اکناف سے اس مبارک اجتماع میں شرکت کے لیے حاضر ہوئی ہیں، اور پھر وہ ہزاروں خواتین جو پورے ملک کے کونے کونے سے اور دور و نزدیک سے تحریک منہاج القرآن کے شہر اعتکاف میں اس گراؤنڈ کے پار منہاج القرآن کے گرلز کالج کے پریمیسز میں اعتکاف میں حاضر ہیں اور آواز اور تصویر کے رابطے کے ساتھ وہ ہمارے اجتماع میں شریک ہیں. اور مبارکباد ہے ان لاکھوں مسلمانوں کو، وابستگان کو، فرزندان اسلام کو جو پوری دنیا کے کوئی 80، 90 یا 100 کے لگ بھگ ممالک میں جہاں تحریک منہاج القرآن کا نیٹ ورک ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست آج کے ہمارے اجتماع میں شریک ہیں. تو یہ اجتماع اس وقت اس دنیا کے پورے گلوب پر پھیلا ہوا ہے
اور اس انٹرنیٹ کے ذریعے اس اجتماع کو دنیا کے 5 بر اعظموں میں پہنچانے والی ٹیم یہ ہمارے سامنے بیٹھی ہے، جو پہنچا رہی ہے وہ بھی خصوصی مبارکباد کی مستحق ہے۔ سجاد العزیز اور ان کے ساتھ یورپ، امریکہ اور عالم عرب سے تعلق رکھنے والے دیگر ان کے جو کوآرڈینیٹرز ہیں، سب کو مبارکباد۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لوگوں، بے شک پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان پتھروں میں خستگی پیدا ہو جاتی ہے، اور خستگی کے باعث ان پتھروں سے پھر نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں تو نہیں پھوٹتی مگر گرد و نواح کی زمین کو سیراب کرنے کے لیے پانی ضرور بہہ نکلتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے بھی نہیں ابلتے، نہریں بھی نہیں پھوٹتی، پانی بھی نہیں رستا، مگر وہ اللہ کے خوف سے لرز کر نیچے گر پڑتے۔ جن پتھروں سے چشمے ابلتے ہیں، نہریں رواں ہوتی ہیں، وہ پتھر پھر دور دور تک کی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، اور جو پتھر شکستہ ہو کر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہنے لگتا ہے، وہ دور دور کی زمینوں کو سیراب تو نہیں کرتے مگر آس پاس کی زمینیں ضرور سیراب ہوتی ہیں، اور جو پیاسا ان کے پاس چل کے آ جائے وہ پیاسا واپس نہیں جاتا۔ اور تیسری قسم پھر جو ان پتھروں کی ہے کہ جو خشیت الہی سے لرزتے ہیں، گر پڑتے ہیں، چلو وہ دوسروں کو سیراب تو نہیں کر سکتے مگر اپنا کام تو کر گزرتے۔ ان پتھروں کی 3 قسمیں بیان کرنے کے بعد دراصل پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان پتھروں جیسے بھی نہ رہے؟ کاش تمہارے دل ایسے ہوتے کہ وہ خشیت الہی اور محبت الہی سے پھٹ پڑتے اور تمہارے دلوں سے اللہ کی خشیت، اس کی محبت اور اس کی معرفت کے چشمے ابل پڑتے، پھر دور دراز تک اللہ کی مخلوق تمہارے روحانی چشموں سے سیراب ہوتی جیسے ہوا کرتی تھی، اور وہ چشمے آج تک بند نہیں ہوئے۔ ہم اس وقت بھی ان چشموں میں سے ایک چشمے کے قرب میں بیٹھے ہیں جو قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین کا چشمہ ہے۔ یہ سارا لاہور، یہ پوری بستی ایک عظیم چشمے سے سیراب ہو رہا ہے، وہ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کا چشمہ، اور پھر علاوہ اس کے کتنے چشمے ہیں جو آج تک ابل رہے ہیں اور خلق خدا کو سیراب کر رہے ہیں۔ کوئی چشمہ پرانے اجوزن میں پاک فتن کے نام پر آج تک دنیا کو سیراب کر رہا ہے، کوئی چشمہ صدیوں سے
اجمیر کی سرزمین پر ابلا اور آج تک خلق خدا سیرابی پا رہی ہے۔ کوئی چشمہ سرہند اور بخارا میں ابلا اور مخلوق سیراب ہوتی رہی، اور پھر اس چشمے کی کیا بات ہے جو بغداد میں ابلا، جسے شرق سے غرب تک عوام نے بھی خواص نے بھی جس سے سیرابی پائی، اور پھر یہ سارے چشمے اس چشمہ مدینہ طیبہ سے نکلے جو تمام دنیا کے چشموں کا منبع ٹھہرا۔ آج کی رات ہمیں اس امر کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، اس لیے سیرابی سے محروم ہیں۔ ہمارے من، قلب و باطن، سینے ویران۔ آئیے آج کچھ تذکرے ایسے کریں جن سے من کی سیرابی کی سبیل معلوم ہو جائے۔ اور چشتی صاحب نے لکھ کر بھیجا ہے، کچھ باتیں ایسی کریں جس سے رانجن راضی ہونے کا طریقہ۔ آج اس بات میں دو طریقے بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے رانجھن بھی راضی ہو اور جس سے من کی وادیاں بھی سیراب ہوں۔ ایک طریق کا نام ہے خشیت الہی، خشیت۔ ایک کا نام ہے محبت الہی۔ خوف بڑھتا ہے اور کمال کو پہنچتا ہے تو خشیت میں بدل جاتا ہے، اور محبت کمال پہ پہنچتی ہے تو عشق میں بدل جاتا ہے۔ پہلے کچھ باتیں خشیت کی کریں گے اور بعد میں خشیت کی وادی عبور کرتے ہوئے وادی محبت کی کو تھوڑی سی سیر کر لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پہلا حصہ میں اپنی کتاب، اپنی تصنیف تذکرے اور صحبتیں، اس میں سے کچھ سبق آپ کو سنا رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سادہ سادہ طریقے سے وہ سبیل سمجھانا چاہتا ہوں۔ خشیت کیا ہے اور جن لوگوں نے رہنجن کو پایا، اللہ کو پایا، ان کی خشیت کا حال کیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خوف الہی اور خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ وہ فرماتے، اگر قیامت کے دن پکارنے والے نے یہ صدا بلند کی کہ سوائے ایک شخص کے باقی سب جنت میں چلے جائیں گے، ایک شخص رہ جائے گا دوزخ کے لیے، وہ فرماتے اگر اللہ پاک کی طرف سے قیامت کے دن یہ صدا بلند ہوئی تو مجھے خوف رہتا ہے کہ وہی ایک شخص جنت سے محروم کر دیا جانے والا کہیں میں خود ابو بکر ہوں۔ خوف الہی اور خشیت الہی میں ان کی معرفت کا عالم یہ تھا۔ آپ یہ بھی فرماتے، کبھی کسی باغ میں گزر ہوتا تو سبزے کو دیکھ کر کہتے کہ مجھ سے حساب و کتاب ہوگا اور خدا جانے کیا دکھے گی۔ فرماتے کاش میں سبزہ ہوتا جسے چرند پرند کھا گئے ہوتے۔
ایک دن چڑیا کو دیکھا، ٹھنڈی سانس لی اور اسے مخاطب ہوئے کہ چڑیا تو خوش نصیب ہے، درختوں کے پھل کھاتی ہے، سائے میں رہتی ہے اور حساب و کتاب سے مبرہ ہے، اور ہم تو صبح و شام ڈرتے ہیں کہ جب یوم حساب آئے خدا جانے ہم پہ کیا بیتے گی۔ یہی وہ خشیت تھی جس کے باعث وہ رات کے اندھیروں میں اس قدر روتے کہ ہچکی بندھ جاتی اور چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خشیت الہی میں ان کا عالم یہ تھا کہ ایک روز ایک کچی اینٹ اٹھا لی اور فرمانے لگے کہ کاش میں یہی اینٹ ہوتا کہ کسی اچھی عمارت میں لگ گیا۔ کبھی رو رو کے خشیت میں یہ کہتے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک روز آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور اذا الشمس کورت اس سورت پر پہنچے اور تلاوت کرتے ہوئے جب یہ کلمات آئے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور وہ دن جس دن لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، بس نامہ اعمال کھولے جائیں گے کا ذکر آیا، ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ تڑپتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب بھی تلاوت قرآن کے دوران قیام لیل کی کوئی آیت آتی جس میں یہ ذکر ہوتا کہ لوگوں راتوں کو اٹھا کرو اور راتوں کو اپنے مولا کے حضور حاضر ہوا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرو اور اس سے کلام کیا کرو، جب کوئی آیت آتی تو غش کھا کے یوں گرتے، بیمار ہو جاتے خشیت کے باعث اور مریض کی طرح بستر پہ پڑے رہتے۔ بسا اوقات یہ حالت ہو جاتی کہ کئی کئی دن لوگ ان کی عیادت کو آتے، اور خشیت کا عالم یہ تھا کہ اس قدر روتے تھے کہ رو رو کے آنسوؤں کے باعث دونوں آنکھوں کے نیچے ان کے دو سیاہ خط بن گئے تھے آنسوؤں کے گرنے سے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لیتے، غلام کئی تھے، خدام تھے، اور خود گٹھا اٹھا کے چل پڑے۔ اللہ کی خشیت نے انہیں اتنا عاجز بنا دیا تھا، ان کے اندر اتنی خستگی، اتنی انکساری پیدا کر دی تھی، اتنی بندگی کی معرفت ان کو عطا کر دی تھی کہ گٹھا لکڑی کا اٹھا کے چلے۔ خلیفہ تھے، لوگوں نے عرض کیا حضرت اتنے خدام اور غلام ساتھ ہیں، آپ ان کو فرماتے یہ لکڑی کا گٹھا اٹھا لیتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اٹھوا لیتا مگر نہیں، میں نے چاہا کہ اپنے نفس کو آزماؤں کہ وہ غلام بن کے رہنے پہ خوش ہوتا ہے یا نہیں، کئی غلامی کی حیثیت کو بھول تو نہیں گیا۔ آپ اتنا کسی قبر سے جب گزر ہوتا تو سیدنا عثمان غنی قبر کو دیکھ کر آخرت یاد آتی اور اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہی کیفیت خشیت کا ان کا تھا، جب نماز کا وقت داخل ہوتا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور کانپنے لگتے، پورے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا۔
کبھی لوگ ان کی حالت اس قدر خیر ہوتی دیکھ کر پوچھتے حضور کیا ہو جائے؟ فرماتے تمہیں کیا خبر کہ اب میں اللہ کے حضور کھڑا ہو رہا ہوں، امانت لوٹانے کا وقت آ رہا ہے، معلوم نہیں وہ میری امانت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور آپ نے فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ نے کہ صالحین کی علامت یہ ہے کہ ان کی رنگت غم میں، دکھ میں، خشیت الہی میں زرد ہوتی ہے، اور رو رو کے آنکھیں چندیائی چندیائی ہوتی ہیں، ہونٹ پژمردہ رہتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ جاگنے، گریا کرنے اور بھوکا رہنے کے باعث ان کی حالت غیر دکھائی دیتی ہے۔ خشیت ایک ایسا راستہ ہے جسے اپنائے بغیر کسی نے مالک اور اپنے مولا کو اور اپنے محبوب کو نہیں پایا۔ زینت الساجدین سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دل خشیت الہی سے اس حد تک لبریز تھا کہ اکثر خوف الہی کے باعث بے ہوش ہو جایا کرتا۔ ایک روز یہ شہزادہ رسول نواسہ مصطفیٰ زینت بزم عابدین و زاہدین، جو لوگ بندگی کے لیے فخر تھے، جن پہ بندگی فخر کرتی ہوگی، جن پہ عاجزی فخر کرتی ہوگی، انہوں نے ابن عیینہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام زین العابدین نے ان کی خشیت کا حال، حج کے لیے روانہ ہوئے، احرام باندھا، سواری پر بیٹھے اور خوف سے آپ کا رنگ زرد پڑ گیا، ایسا لرزہ طاری ہوا کہ سواری چل پڑی، ہونٹوں پر کپ کپی طاری ہو گئی، حالت اتنی غیر ہوئی کہ زبان سے لبیک اللہم لبیک کے الفاظ نکل نہ سکے۔ لوگوں نے پوچھا امام عالی مقام، لبیک کہنے کا وقت ہے، لبیک اللہم لبیک کہہ کے آگے چلنے کا وقت ہے، آپ کہیے۔ فرمایا کیا کروں، زبان میں لبیک کہنے کی سکت نہیں رہی، اور وجہ یہ ہے کہ خوف اتنا طاری ہے، ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا ہے۔ لبیک کا مطلب ہوتا ہے مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں۔ فرمایا اس وقت خوف کا حال یہ ہے کہ ڈرتا ہوں کہ کہیں میں لبیک کہوں اور ادھر سے جواب آ جائے، جا تیری حاضری قبول نہیں۔ پھر لوگوں نے اصرار کیا، حضرت یہ تو کہنا ہوگا۔ بڑی مشکل سے سیدنا امام زین العابدین کے مبارک زبان پہ لبیک کا کلمہ آیا، ادھر زبان سے لبیک کا کلمہ ادا ہوا، بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے، اور کئی دن بے ہوشی کی یہ کیفیت خشیت میں موجود رہی۔ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، سارے بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے حضور کیا ہو گیا ہے؟ فرماتے تمہیں کیا معلوم میں کس کے حضور کھڑا ہو رہا ہوں، اور کیا معلوم کہ اب کس کے ساتھ سرگوشیاں کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس خشیت نے آپ پر ایک ایسی محویت طاری کر دی تھی کہ حالت نماز میں یہی حال مولا علی شیر خدا کا تھا۔ حالت نماز میں دائیں بائیں کچھ ہو جاتا، کچھ خبر نہ ہوتی۔ حالت نماز میں ایک روز سجدے میں گئے، ساتھ ہی آگ لگ گئی،
لوگ دوڑے، ایک شور مچ گیا، ابن رسول آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، اپنے آپ کو بچا لیا۔ آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، بے نیاز عبادت الہی میں مگن اور ذکر اور یاد الہی میں مست و بے خود رہے، اور کیفیت خشیت میں اس طرح ڈوبے رہے کہ نماز مکمل کی۔ سلام پھیرا تو لوگوں نے پوچھا حضور آگ لگ گئی تھی، ہم نے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے بڑی آوازیں دی، آپ اس طرح متوجہ کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا میں اس آگ کی طرف کیسے متوجہ ہوتا، اس آگ سے توجہ سے فرصت ملتی تو ادھر دیکھتا، مجھے تو اس آگ کے تصور نے روک رکھا تھا، اس آگ کے خوف نے میرے اوپر کیفیت خشیت وہ طاری کر دی تھی، جسے وہ آگ نظر آ رہی ہو وہ دنیا کی باقی اور آگوں سے کیا گھبرائے گا اور کیا متوجہ ہوگا۔ اگلے لوگ وہ اچھے لوگ تھے، اچھے زمانے تھے، اچھی سنگتیں تھیں، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ خشیت کے ساتھ سرشار تھا، جنہوں نے اپنے من کے تکبر کے بت پاش پاش کر دیے تھے، جن کے اندر میں اور انا نام کی کوئی شے نہ بچی تھی، جو بندگی کے راز سے شناسا ہو گئے تھے، جو سراپا ابدیت تھے، سراپا عز و نیاز تھے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خوف الہی کے ساتھ آباد رہتا تھا، اور پھر حالت خشیت میں ان کی عبادت کی کیفیت کیا ہوتی تھی، پھر وہ اللہ کے قریب ہوتے تھے، اللہ ان کے قریب ہوتا۔ آپ اندازہ کر لیں پھر ان پر اللہ کی رحمتوں اور نوازشوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری، بصرہ شہر ہے، اس کے اندر ایک بی بی ہے، ایک مائی ہے، رابعہ بصری، یہ وہ رابعہ ہے کہ امام حسن بصری کی مجلس میں اس محبوب کے عشق اور معرفت کے تذکرے سننے کے لیے آ کر بیٹھتی ہیں کہ محبوب کی باتیں سناؤں، اور ادھر حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب رابعہ بصری میری مجلس میں بیٹھتی ہے تو میرے سینے میں معرفت الہیہ کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور اللہ کی معرفت اور محبت کے وہ اسرار اور رموز میرے اوپر بے نقاب ہوتے ہیں کہ سمندر معرفت کا میرے سینے میں موجزن ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کیوں ملی کیفیت؟ عالم یہ تھا کہ اوائل دور میں کسی بڑے آدمی کی باندی تھی، باندی تھی کسی بڑے آدمی کی، اوائل دور میں غلامی میں تھی، رات اس کی خدمت پہ مامور ہوتی، اس کا ایک وقت متعین تھا، جب وہ آپ کو آواز دیتا بلاتا، اس سے قبل کا سارا وقت اپنے کمرے کے اندھیرے میں مصلی پر اللہ کے حضور سرب سجود رہتی ہے، گریہ و زاری کے اندر خشیت الہی میں زار و قطار روتی تڑپتی رہتی ہے۔ اچانک ایک شب مالک نے نہیں بلایا، مگر نصف شب بیتی تو اس نے آواز دی، رابعہ۔ دائیں بائیں دیکھا، اس نے دیکھا کہ رابعہ بصری کے کمرے میں ایک نور روشن ہے، آپ کے سر پر ایک فروزہ ہے، شمع فروزہ ہے۔ وہ آگے بڑھ کے اس نے چھپ کر دیکھا تو آپ سر بسجود تھی، اور رو رو کر تڑپ تڑپ کر اللہ کے حضور اس وقت حالت سجدہ میں یہ عرض کر رہی تھی، میرے مولا مجھے معاف کر دینا، میرا جی تو کرتا ہے کہ ساری رات تیری بارگاہ میں یوں ہی حاضر رہوں، مگر بس ہوتا تو ساری رات تیری مناجات میں اور تجھ سے ہم کلامی میں،
اور تیری منتوں سماجتوں میں یوں ہی بسر کر دیتی، مگر کیا کروں کہ تو نے خود ہی تو مجھے غیر کا محکوم بنایا۔ میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں، تھوڑا وقت دیتی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ کاش زندگی کا ہر لمحہ تیری نظر کر سکتی۔ یہ مناجات کر رہی اللہ کے حضور۔ مالک یہ کلمات سن کر تڑپ گیا اور آپ کے قدموں پر گر پڑا، اور اسی وقت کہنے لگا کہ آپ کو آزاد کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چاہیے یہ تھا کہ آپ مالک ہوتی، میں غلام۔ اور صبح آزاد کر دیا۔ پھر آزادی کے بعد آپ اپنی عبادت اور خشیت کی کیفیتوں کو بڑھانے کے لیے آگے نکل پڑے۔ یہی حالت حضرت عبداللہ بن مبارک کی تھی۔ ابتدائی زمانہ میں وہ مالک تھے، ان کا ایک غلام تھا۔ آپ نے اس سے شکایت کی تھی، ابھی ولایت کی راہ نہیں ملی، ابھی ساجن نہیں ملا تھا، رہنجن کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ ایک دنیا دار تھا، ایک غلام تھا، اس کے ساتھ معاملہ طے کیا تھا کہ تم روزانہ محنت مزدوری کر کے مجھے اتنی رقم لا دیا کرو، جب کل اتنی رقم ادا کر دو گے تو تمہیں آزاد کر دوں۔ وہ غلام دن بھر آپ کی خدمت کرتا اور رات کو انہیں کہہ کر مزدوری کے لیے چلا جاتا، اور صبح آ کر جو رقم مقرر تھی روزانہ کی، اتنے 1 دینار وہ یومیہ آ کے ان کو دے دیتا۔ کسی نے آپ سے شکایت کی کہ تمہارا غلام کفن چور ہے، یہ رات کو جا کر قبرستان میں لوگوں کے کفن چرا آتا ہے، مردوں کو، اور وہ بیچ کر تمہیں اپنی آزادی کے لیے رقم ادا کرتا ہے۔ پریشان ہو گئے، ایک رات اس غلام کے پیچھے نکل پڑے۔ وہ قبرستان پہنچا، چھپ کے بیس بدل کے چلتے رہے۔ قبرستان پہنچا، اس نے مٹی ہٹائی اور ایک نیچے اتر گیا۔ انہوں نے سمجھا واقعی کسی قبر میں اتر گیا۔ وہ قبر نہیں تھی، وہ انہوں نے اپنے لیے ایک گڑھا کھود رکھا، اس گڑھے میں اتر گئے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ اس شخص نے گڑھے میں اتر کر ٹاٹ گلے میں ڈالا، ایک ٹاٹ کا لباس پہن لیا جو اسی گڑھے کے اندر اس نے سنبھال کے رکھا تھا، اور عبادت میں مصروف ہو گیا، اور ساری رات گریہ و زاری میں گزار دی، اور صبح ہونے تک وہ اسی گڑھے میں اللہ کے حضور گریہ و زاری اور خشیت کے آہ و بکا کے حالت میں مصروف رہا۔ صبح اس غلام نے گڑھے کو بند کر دیا، نماز فجر مسجد میں ادا کی، اور عرض کیا مولا اب میرا مالک مجھ سے دینار مانگے گا، میرا مالک مجھ سے دینار مانگے گا۔ اچانک عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نور آیا اس کے سامنے، اور اس نور نیچے ان کی گود میں اترا اور وہ ایک دینار میں بدل گیا۔ وہ دینار اٹھا کر صبح مالک کے پاس لے آئے اور ادا کر دیا۔ مالک قدموں پہ گر پڑا، اس نے کہا کہ آج سے میرا جی چاہتا ہے کہ تو مالک بن جا اور میں تیرا غلام بن جاؤں۔ غلام کی اس کیفیت نے حضرت عبداللہ بن مبارک کی تقدیر بدل ڈالی۔ یہ چند نمونے میں نے خشیت کے باب میں اس لیے عرض کیے کہ لوگوں ہم بڑی بھول میں ہیں، ہم بے خبر ہیں کس راہ کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا کی چکا چوند نے، عیاشیوں نے، سہولتوں نے، آرام نے، نفس کی شہوتوں نے
مادی رغبتوں نے، دنیا کی محبتوں نے، حرص و آز نے، دنیا کے لالچ نے، دنیا کی تمناؤں نے، آرزوؤں نے، اور پھر اس کے بے شمار جو حرص کے گوشے ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے مولا سے بہت دور کر دیا ہے۔ لوگوں، ہم اپنے اس وطن کو بھول گئے ہیں جس وطن سے ہمیں ایک عارضی مدت کے لیے اس پردیس میں بھیجا گیا تھا۔ ہم نے اس پردیس کو غلطی سے اپنا دیش سمجھ لیا ہے، اور یہ بھول گئے کہ 4 دن کی راحت و آرام یہ ہماری زندگی میں آزمائش کے لیے دی گئی تھی۔ ہم نے ان آزمائشوں کو مقصود بنا لیا اور منزل مقصود کو بلا دیا۔ ہم بھول گئے کہ ایک دن بلاوا آنے والا ہے، ایک دن ہمیں طلب کیا جانے والا ہے۔ آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہماری دولت کدے، ہمارے عیش کدے، ہماری تجارتیں، ہمارے کاروبار، ہمارے منصب، ہمارے عہدے، مال و دولت، زیب و زینت دنیا، حرص و ہوس دنیا، جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، جس نے ہمیں مالائے اعلیٰ کی لذتیں بھلا دی، جس نے مالائے اعلیٰ کی حلاوتیں بھلا دی، جس نے محبوب حقیقی کی قربتیں بھلا دی، جس نے اس کا پیغام بھلا دیا، راتوں کو اٹھ کر اس کے حضور مناجات کرنا بھلا دیا، دل یوزاری کی لذت بھلا دی، سر بسجود ہونے کی کیفیت بھلا دی، اس کے لیے تڑپنا بھلا دیا، اور وہ لمحہ بھلا دیا کہ ہم نے پلٹ کر قبر میں جانا ہے، اور قبر میں بیتی ہوئی پوری زندگی کا حساب ہونا ہے۔ پھر اللہ کے حضور پھر سے ہمیں کھڑا کیا جانا ہے، اور ایک دن دیدار کا بھی آنا ہے۔ اگلی دنیا کے سارے مرحلے ہم بھول گئے، ہم نے مادی دنیا کے چند سالوں کو اپنی کل زندگی بنا لیا، اور اس نے ہمیں ان اندھیروں میں، ان گڑھوں میں جا پھینکا کہ ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ لوگوں، ہم وہ تھے جنہیں احسن تقویم بنایا گیا، ہم وہ تھے جنہیں رش کے ملائک بنایا گیا، ہم وہ تھے جن کے لیے ملائکہ کو سر بسجود ہونے کا تقریباً حکم ملا تھا۔ ہم وہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے اس تعلق کو بحال کر لے تو آج بھی ملائکہ قطار اندر قطار گلی کوچوں میں مسافہ اور دیدار کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کر رہی ہوں۔ ہمارا مقام بلند تھا، مگر ہم ذلت و رسوائی کے گڑھے میں جا گرے۔ ذلت و رسوائی کے گڑھوں سے نکلنا چاہتے ہو اور اپنی تباہی پر توبہ کر کے معافی مانگ کر بیتے ہوئے دنوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو، اور پھر سے اپنے مولا کو یاد کر کے اپنے راجن کو، اپنے ساجن کو ملنا چاہتے ہو، اسے پانا چاہتے ہو، تو اس کی کوئی سبیل سوائے گریہ و بکا کے اور کوئی سبیل سوائے خوف و خشیت کے نہیں ہے۔ یہ پہلا قدم ہے۔ نہ انبیاء اس راہ سے بے نیاز ہوئے، نہ اولیاء اور امام اس راہ سے بے نیاز ہوئے۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر قدس سر العزیز اسرار الاولیاء میں ایک جوان ولی اللہ کی بات نقل کرتے ہیں کہ ایک جوان تھا، ولی اللہ تھا، اس کا عاشق تھا، اس کا محبوب تھا، عبادت گزار تھا، زاہد شب زندہ دار تھا، اس کی ساری زندگی تقوی، طہارت، عبادت میں بیتی تھی۔ ساری راتیں جاگتا، گریہ وزاری کرتا، روتا، اس کی موت کا وقت قریب آیا۔ اتنی عبادتیں کر کے بھی لوگ خشیت اور گریہ وزاری میں اس حال کے تھے۔ جب قریب آیا اس کی موت کا وقت، اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں میرا وقت موت کا، بلاوے کا قریب آ گیا ہے، میں آپ سے 3 درخواستیں کرتا ہوں، کیا آپ وعدہ کرتی ہیں کہ میری وہ خواہشیں پوری کر دیں گی؟ ماں کی مامتا تھی،
اس نے حالت نزع کو قریب دیکھا، بے ساختہ وعدہ کر لیا، بیٹے نے قسم لے لی، اس نے قسم کھا لی، طے ہو گیا کہ بیٹے جو کہو گے تینوں خواہشیں پوری کر دوں گی۔ اس ولی اللہ نے، جوان نے درخواست کی، پہلی درخواست اماں یہ ہے کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے گلے میں رسی ڈال لینا، اور رسی ڈال کر گھر کے صحن میں چاروں اطراف میں مجھے گھسیٹنا، اور گھسیٹ کر کہنا کہ یہ وہ شخص ہے جو زندگی بھر اللہ کی بندگی سے بھاگا رہا، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی عبادت ترک کر دی، جو باغی ہو گیا، جس نے مولا کو فراموش کر دیا۔ ایسے لوگوں کا حشر یوں ہوتا ہے۔ اور دوسری درخواست، جنازہ میرا رات کو اٹھانا کہ کہیں لوگ اشارہ کر کے تانا نہ دیں کہ گنہگار کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اور تیسری درخواست، جب مر جاؤں اور مجھے دفن کر دیں تو کچھ دیر میری قبر پہ کھڑے رہنا، نکیرین حساب کے لیے آئیں گے، مجھے علم ہے کہ مجھے عذاب ہوگا، مگر ماں تو نیک ہے، شاید تیرے کھڑے رہنے سے، تیرے قدموں کے تصدق سے میرا کچھ عذاب بچ جائے، تخفیف ہو جائے۔ تینوں وعدے ماں نے کر لیے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ماں نے رسی اٹھا لی، اس کے گلے کے قریب پہنچی، خدا جانے اگلا قدم اٹھا بھی سکتی یا نہ سکتی، مگر لرزتے ہاتھوں سے تڑپتے ہوئے رسی اٹھا کے گلے کے قریب پہنچی تھی کہ عالم غیب سے آواز آئی، رک جا خاتون، جس کے گلے میں رسی ڈالنے کے لیے بڑھ رہی ہے، تمہیں کیا خبر یہ ہمارا عاشق تھا، یہ ہمارے عشق میں فنا تھا، اور یہ جو روتا تھا اور جو کچھ تمہیں کہہ گیا، یہ تو اس کی حالت خشیت تھی، یہ خشیت تھی، یہ ہمارا عاشق تھا، اس کی روح تو گھسیٹنے کا اہتمام کر رہی ہے، تجھے کیا خبر کتنے ہزار فرشتے استقبال کر کے اس کی روح کو عرش معلی پر لے جاتا ہے۔ یہ اولیاء کی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ دن بھر قرآن، حدیث، فقہ و شریعت کا درس دیتے اور امت مسلمہ کے لیے دین کا علم، اس کی خیرات بانٹنے میں بسر کرتے۔ جب رات ہو جاتی تو بھیس بدل لیتے اور کوفے کی مسجد کے ایک کونے میں جا کر بھیس بدل کر بیٹھ جاتے، ساری رات کھڑے ہو کر عبادت میں گزارتے، اور سفید داڑھی ریش مبارک ہو گئی تھی، اس داڑھی کو پکڑ کر کھینچتے اور عرض کرتے، مولا دوزخ سے بچنے کی اور تو میرے پاس کوئی سبیل نہیں، شاید تو میری اس داڑھی کے کچھ سفید بالوں کی خاطر مجھے معاف کر دے۔ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، اور جب دوبارہ پلٹ کر ہوش آتا تو ہمیشہ عالم تحیر میں ایک جملہ بولتے اور کہتے، اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ کو بخش دیا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کے بچپن میں ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے والد گرامی سیدنا زکریا علیہ السلام مسجد میں کھڑے ہو کے جب وعظ فرماتے اور دور و نزدیک کے لوگ آپ کا خطاب اور درس سنتے تو وہ ایک ستون کے کنارے چھپ کر بیٹھتے، صرف ان آیتوں کو سننے کے لیے آتے جن میں عذاب آخرت کا ذکر ہوتا تھا، اور پھر چیخ آتی اور بے ہوش ہو کے گر پڑتے۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام خطاب سے پہلے معلوم دریافت کر رہا کرتے تھے کہ کہیں زکریا کہ کہیں یحییٰ سے چھپ کے نہیں رہتا۔
نوعمری تھی، بچپن تھا، پہاڑوں میں نکل جاتے، جنگلوں میں نکل جاتے، اور خشیت الہی میں روتے روتے کئی دن کھائے پیے بغیر بیت جاتے۔ اسی طرح ایک رات ایک غار میں تھے، آپ کی والدہ ماجدہ تلاش کرتی کرتی کچھ خبر نہیں مل رہی تھی کہ میرا یحییٰ کہاں گیا۔ معصومیت کی عمر ہے، نوعمری ہے، ایک غار میں سجدہ ریز ہو کے رو رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہو رہا کہ کہاں گیا۔ ماں تلاش کرتی کرتی اس طرف آ نکلی، پتہ نہیں چلتا۔ ایک بکریاں چرانے والا چرواہا ملتا ہے، اس سے پوچھتی ہیں کہ تمہیں کچھ خبر ملی ہو میرے بیٹے کی، یحییٰ کی؟ آج تیسرا دن ہے گھر سے گئے ہوئے، پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہے۔ اس چرواہا نے کہا کہ پتہ تو مجھے بھی نہیں، نہ میں آپ کے بیٹے کو جانتا ہوں نہ اس کی خبر ہے، اتنا ہے کہ اس غار میں تیسرے دن سے کوئی رو رہا ہے، اور آواز سے لگتا بھی نوعمر بچہ ہے، رو رہا ہے، اور اس کے رونے کی آواز میں اتنا درد ہے، اتنا سوز ہے کہ تیسرے دن سے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا، وہ بھی سب نیچے کر کے کھڑی رہتی ہیں، اور سمجھ نہیں آتی کہ اندر کون گناہگار دھاڑے مار مار کے روتا ہے، معلوم نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ سمجھ گئیں کہ اسی غار میں یحییٰ ہوگا، آگے پہنچی، آپ کی قدموں کی آہٹ سے سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھا لیا، اور وہ آخرت کے تصور میں یوں غرق تھے کہ قدموں کی جو آہٹ آئی تو سر اٹھا کے سمجھے کہ ملک الموت آ گیا، اور کہنے لگے ملک الموت مجھے تھوڑی مہلت دے دے۔ اسی کیفیت میں 3 دن سے میری ماں پریشان ہوگی، میں جا کے اسے سلام کرا، پھر میری روح قبض کر لینا۔ آپ کی والدہ ماجدہ رو پڑی، عرض کرتی بیٹا ملک الموت نہیں، میں تیری ماں ہی ہوں، مجھے بیٹے بتا تو صحیح کہ اس عمر میں معصومیت کی نوعمری، اس عمر میں تو اتنا روتا کیوں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا امی جان، کیا آپ مجھے ضمانت دے سکتی ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے میرے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا تو آپ مجھے بچا لیں گی؟ ماں کہتی ہے بیٹا یہ ضمانت تو میں نہیں دے سکتی۔ تو فرمایا اگر قیامت کے دن دوزخ سے بچانے کی ضمانت نہیں دے سکتی تو پھر مجھے رونے سے کیوں روکتی ہیں؟ جی بھر کے رو لینے۔ حشام بن عبد الملک کا غالباً زمانہ ہے شام کا، یا کسی خلیفہ بنو امیہ کا، کعبے کے طواف میں لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ طواف کر رہے ہیں، وہ دور ہے تابعین کا دور، صالحین کا دور، بڑے اولیاء، بڑے تابعین، بڑے مرتاض، بڑے عبادت گزار، بڑے عارفین، اللہ کا گھر، ایک ہجوم ہے اولیاء اللہ کا، طواف ہو رہا ہے، آواز بلند ہوتی ہے، اچانک مقام ملتزم پر کعبے کا غلاف پکڑ کر ایک شخص ہے، اس کے پورے چہرے پر پردہ ہے، لباس اوڑھا ہوا ہے، چہرہ ڈھپا ہوا ہے، اور وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے اور عرض کر رہا ہے مولا تیری کائنات میں سمندروں کے اندر اتنے پانیوں کے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اور مولا تیری زمین پر درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اور مولا اس کائنات میں تیری مخلوق کے اتنے فرد نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اور مولا تیری کائنات کی زمین و آسمان کی اتنی وسعتیں نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اور مولا اس کائنات میں ہواؤں اور فضاؤں میں اتنی وسعت نہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ بس وہ اسی طرح اپنے گناہوں کا ذکر کرتا جا رہا ہے اور دھاڑے مار مار کے روتا جا رہا ہے۔ اس رونے والے عاجز کے سینے سے درد و گداز کی اور چیخ و پکار کی
اور آہو بکا کی اتنی دردناک آوازیں اور چیخیں نکلتی تھیں کہ جو اس کا رونا سنتا تھا وہ لوگ اپنا طواف بھولتے جا رہے تھے، اور ہر طائف طواف کرنے والا طواف چھوڑ کر اس رونے والے کی گرد کھڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے گناہوں کا ذکر سن کر گناہگار بھی رو رہے تھے، عبادت گزار بھی رو رہے تھے۔ اس کی درد مندی سن کر ہر شخص طواف، ذکر، اذکار، تلاوت، مناجات بھول کر اس کے ارد گرد ہجوم کر کے کھڑا ہو گیا، اور ہر کوئی رونے میں لگ گیا۔ بالآخر کسی سے رہا نہ گیا، لوگ آگے بڑھے۔ کئی لوگوں نے آگے پگ بڑھ کر اس کا لباس، اس کی چادر، اس کے چہرے کا نقاب تھام لیا اور کہا، جوان، گناہگار لگتا ہے تو بڑا گناہگار ہے، تو لگتا ہے تیری زندگی بڑے گناہوں میں بسر ہوئی ہے، چپ کر، صبر کر، تو بڑے بخشنہار کے گھر آیا ہے، اس رب کائنات کے گھر ہے جو غفار ہے، جو تواب ہے، جو غفور ہے، جو رحیم ہے۔ بے شک تیرے گناہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہوں گے، مگر یاد رکھ جوان، رب کی رحمت اور مغفرت تیرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ ہم اپنی نیکیاں بھی تجھے دے دیں گے، ہم بھی تیری بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اتنا نہ رو، ہمارے کلیجے پھٹے جا رہے ہیں تیرا غم دیکھ کر۔ چہرے سے نقاب پلٹ، دکھا تو صحیح تو اتنا بڑا گناہگار ہے کون؟ بڑی مشکل سے جب چہرے سے نقاب پلٹا تو وہ امام زین العابدین تھے۔ دیکھنے والے غش کھا کر زمین پہ گر گئے کہ اے نواسہ رسول، اگر تیری عاجزی کا اور تیرے خوف الہی کا اور تیری خشیت الہی کا یہ عالم ہے تو پھر ہمارا ٹھکانہ دنیا میں کیا ہوگا؟ لوگوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ خشیت رب کو منانے کا بڑا عظیم اور بڑا عجیب راستہ، یہ آنسو، یہ تڑپنا، یہ گریہ و بکا، یہ تو اہل کتاب میں سے، عیسائیوں میں سے بھی قرآن سن کر بعضوں کو نصیب ہو گئی تھی، بعض خوش نصیبوں کو تو یہ گریہ و بکا اور رونا دھونا تو ایسا عمل تھا کہ رب کو نصارہ میں سے، عیسائیوں میں سے بھی جو اس کے کلام کو سن کے رو پڑے تھے، ان کی ادا بھی پسند آ گئی، اللہ کو ان پر بھی پیار آ گیا تھا، اور ان عیسائیوں کے رونے کے ذکر کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ میرے محبوب، اہل کتاب میں وہ بھی تو ہیں، فرمایا اہل کتاب میں، اس سے پہلے فرمایا لوگوں اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور پھر فرمایا وہ بھی تو ہیں کہ جو میرے کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، اور میرا کلام سنتے ہیں تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، برس پڑتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ جب میرے آخرت کے خوف کی، خشیت کی بات سنتے ہیں، عذاب آخرت کی بات سنتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، لرزہ کھا کر رو پڑتے ہیں، اور ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، زمین پر حالت سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے، کتنے؟ 7 قسموں کے افراد ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اور سورج سوا نیزہ پر آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوگا اور کسی کے لیے کوئی سایہ نصیب نہ ہوگا، تو فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ ان کو اللہ اپنا سایہ عاطفت عطا فرما دے گا۔ ان 7 لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں لے لے گا، اور فرمایا فذاکر منہم، ارشاد فرمایا 7
یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ فذکر منہم ورجل ذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ. اور فرمایا ان 7 لوگوں میں ایک وہ ہے جو جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں. خالیا، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، تنہا تھا. فرمایا وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ذکر کیا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں. اور ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے کہ ایک وہ جوان جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑی. اللہ کی خشیت اور اس کے خوف میں جن کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، اللہ نے فرمایا میں قیامت کے دن ان کو اپنا سایہ عطا کر دوں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیۃ حتی یصیب الارض من دموعہ لم يعذب یوم القیامہ. فرمایا جس شخص نے اللہ کو یاد کیا، اس کا ذکر کیا اور اس کے خوف سے، خشیت سے اس کی آنکھیں بھر آئیں اور پھر چھلک پڑی اور اس کے آنسوؤں کے قطرے زمین پہ گر پڑے. فرمایا رب کائنات کی عزت کی قسم، اللہ کا وعدہ ہے جو خدا کے خوف سے رویا اور اس کے آنسوؤں نے زمین کو تر کر دیا، قیامت کے دن اس پر عذاب معاف. میرے آقا نے فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں رو پڑی، آدھی رات کے اندھیرے میں جس آنکھ سے اللہ کے خوف میں آنسو چھلک پڑے، اس کو دوزخ کی آگ چھو نہیں سکے گی. اور ایک حدیث میں عبداللہ ابن مسعود سے مروی، آقا نے فرمایا کہ جس شخص کی آنکھیں اللہ کے خوف میں، خشیت اللہ میں چھلک پڑی، فرمایا حرمہ اللہ علی النار، اس شخص کو اللہ نے دوزخ پر حرام کر دیا. میرے آقا نے فرمایا، کتاب الخائفین میں امام ابن ابی الدنیا نے روایت کیا کہ جس شخص کی آنکھ اللہ کے خوف سے رونے والی ہو، اس کو لا تمسہ النار ابدا، اس کو کبھی دوزخ کی آگ مس بھی نہیں کر سکتی. یہ خشیت کیا معلوم کہ یہ رب کو کتنا راضی کرتی ہے. یہ خدا کا خوف، یہ اس سے ڈر جانا اللہ کو کتنا راضی کرتا ہے. اس میں بندگی کا کمال ہے، بندگی کا حسن ہے. آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں میں رہتے تھے، اللہ کی قربت میں تھے، نعمت میں تھے، عیش و آرام جنت میں تھے، ایک سکون میں تھے. رب کائنات نے وہ جو آزمائش ڈالی تھی، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کو نہ چھونا، اس کے قریب نہ جانا. یہ آزمائش، یہ امتحان در حقیقت انہیں ایک بلندی کی راہ کی طرف لے جانے کے لیے تھی. ادھر وہ خوشیوں میں گم تھے اور ہر وقت لذت انعامات میں رہ کر رونے دھونے کی انہیں کوئی خبر نہ تھی، انہیں گریہ و زاری سے کوئی شناسائی نہ تھی. ارے جنت میں رہنے والے کا کیا تعلق رونے دھونے سے، گریہ و زاری تھے. رب کائنات نے ایک آزمائش دی اور اس آزمائش میں پھر ایک وقت ان پر لائے کہ شیطان کی قسموں کے عوض ان کے اندر عشق الہی اور دائمی قربت الہی کی چنگاری کو برقع دیا. اس نے قسم کھا کے کہا کہ اگر اس درخت کا پھل کھا لیا تو آپ ہمیشہ اللہ کی اس قربت میں جنت میں رہیں گے، یہاں سے نکالے نہ جائیں گے. قسمیں سنی اور دائمی یار کی قربت میں رہنے کی بات سنی، دل مچل گیا، بیان اس آزمائش اور منع سے ہٹ گیا اور اس طلب قربت الہیہ میں بے خیالی میں پھل کھا بیٹھے. اور پھل کھانے کے بعد
جب حبوط کا وقت آیا زمین پر اتارے جانے کا تو احساس ندامت کا پیدا کر دیا، یہ خیال پیدا کر دیا ان کے دل میں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نافرمانی کر بیٹھا، ان کے دل میں نافرمانی کا خیال ڈال دیا اور خود اعلان کیا لم نجد لہو عزما، لوگوں خبردار میرے آدم کو نافرمان نہ کہنا، اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، خود کہا میں گواہی دیتا ہوں میں نے اس کے دل میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا، میرے آدم سے بس ایک بھول ہو گئی، ایک بھول ہو گئی۔ جب اتر رہے تھے دیکھنے میں سزا تھی، جنت سے زمین پر اتارا جا رہا تھا، دیکھنے سے محرومی تھی، سزا تھی، مگر سزا دینے والا کبھی ایسا تو نہیں کرتا کہ جب اتر رہے تھے تو پیار کی ایک آواز دی اور ساتھ کہا یہ سزا کی ذرا حالت کو دیکھنے، ساتھ کا آدم تجھے کہا نہیں تھا کہ اس پھل کو نہ کھانا، اس درخت کے قریب نہ جانا؟ پھر کہا آدم تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ ظالم شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس پر کیوں اعتماد کر لیا؟ ارے جس کو سزا دینا مقصود ہو، سزا دینے کے بعد کوئی اس کو ایسی بات کرتا ہے؟ اور جب اترنے لگے تو ساتھ راہ دکھا دی، کہا کہ آدم اگر اس طرح کی درخواست لکھ کر میری طرف بھیج دو تو میں معاف کر دوں گا، سزا بھی دے رہا ہے، معافی کا راستہ بھی سکھا رہا ہے۔ بس وہ سیکھ گئے، اشارہ پا گئے، سزا میں اشارہ محبت پا گئے، ربنا ظلمنا انفسنا، بس گریا سکھا دیا۔ اس مرحلے سے گزارا اس لیے تھا کہ جنت میں رہتے تو گریا نہ آتا، جنت میں رہتے تو خشیت نہ آتی، جنت میں رہتے تو ندامت کی کیفیت نہ ملتی، جنت میں رہتے تو شرمندگی نہ ملتی، اور ندامت اور شرمندگی نہ آتی تو بندگی کو شباب نہ ملتا، بندگی کو حسن نہ ملتا، بندگی کو حسن ملتا ہے شرمندگی سے، اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے احساس خطا سے، اسی سے خشیت جنم لیتی ہے، اس سے گریہ و زاری جنم لیتی ہے، اس سے رونا دھونا آتا ہے۔ بس رونے دھونے کی راہ پر ڈالنا مقصود تھا، گریہ و زاری کی راہ پر ڈالنا مقصود تھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا کا سبق سکھا کر نیچے بھیجا، ایسا روئے کہ 300 سال تک حضرت آدم نے حیا سے خشیت میں خوف کے مارے سر اٹھا کے نہیں دیکھا، سر اٹھا کے نہیں دیکھا، 309 سال تک سر اٹھا کے نہ دیکھنا۔ اس نے سزاوار خلافت بنا دیا، فرشتوں کا مسجود بنا دیا۔ تو کیا خبر کہ رونا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حدیث پاک صحیح بخاری میں کہ میرے محبوب بتا دو مجھے اپنی عزت کی قسم، اس زمین پر بڑے عبادت گزار ہیں، سجدہ گزار ہیں، طاعت گزار ہیں، اگر زمین کی ساری مخلوق میری عبادت کرنے لگ جائے، ہر کوئی میرے سجدے میں، میری طاعت میں، میری بندگی میں مصروف ہو جائے اور کوئی گناہگار نہ بچے، تو فرمایا محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم میں مخلوق کو بدل کر ایک ایسی مخلوق لاؤں گا جس میں گناہ کرنے والے بھی ہوں گے، خطا کار بھی ہوں گے۔ پوچھا مولا یہ کیوں، یہ کیوں؟ فرمایا مجھے عبادت گاروں کی عبادت اور سجدہ گزاروں کے سجود اور طاعت گزاروں کی طاعت اتنا خوش نہیں کرتی جتنا گناہگار گناہ کرنے کے بعد جب میری بارگاہ میں گر کر روتا ہے اور آنسو گرا کر تڑپ کر معافی مانگتا ہے۔ مجھے عزت کی قسم گناہگار کے آنسو مجھے عبادت گزاروں کے سجدوں سے زیادہ آتے ہیں۔ یہ خشیت کی راہ، یہ رونے کی راہ، یہ تڑپنے کی راہ، اقبال اس لیے کہتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یہ تڑپنے پھڑکنے سے جو ملتا ہے، یہ رونے دھونے سے جو ملتا ہے، وہ عبادتوں اور سجدوں اور طاعتوں سے مجرد نہیں ملتا۔
حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ایک شخص گناہگار تھا، کفن چور تھا یا کسی اور طرح کا گناہگار تھا، بڑا گناہگار، اس کے مرنے کا وقت آیا، اس نے اپنے بیٹوں کو، اولاد کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ میرے بچوں، مجھے معلوم ہے میری حالت کیا ہے، پوری زندگی میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں، میں مر رہا ہوں، مرنے کے بعد اب میری بخشش کا کوئی سامان میرے پاس ہے، یوں کرنا جب مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور اس کی راکھ کو چاروں اطراف میں بکھیر دینا، وہ دوزخ کی آگ جس میں نے جلنا ہے وہ آگ ابھی جلا دے۔ اس کے بیٹوں نے یہی کیا۔ حدیث پاک میں ہے، پہلے وقتوں کی بات، اس کی راکھ آگ جلا کر، لاش اس کی جلا کر راکھ کو بکھیر دیا۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کی بکھری ہوئی راکھ کو حکم دیا ہر جگہ سے جمع ہو جا، جمع ہو گئی، اور اس کو حکم دیا کہ تو پھر دوبارہ ایک بار زندہ کر کے اللہ نے اس سے پوچھا، لما فعلت ھذا، میرے گناہگار بندے یہ بات تو بتا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ پوچھا، ما حملک علی ما صنعت، یہ جو کچھ تو نے کیا تجھے کس بات نے آمادہ کیا، مجبور کیا یہ کرنے پر، وجہ تو بتا۔ اس نے جواب دیا، من خشیتک، ہائے وانت اعلم، اس نے کہا مولا اور تو کوئی بات نہیں، بس تیرے ڈر نے مجھے ایسا کرا دیا، وانت عالم، اور تو جانتا ہی ہے کہ میرے اعمال کا حال کیا ہے، بس تیرے ڈر اور خوف نے مجھ سے ایسا کروایا۔ رب کائنات میں حدیث پاک میں ہے، اس کی یہ بات کہنے کی دیر تھی، رب کا فرمایا فغفر لہ، فرمایا جا، اگر یہ سب کچھ کر چکا تو تیرے اس خوف کے باعث تجھے بخش دیا، سزا تو وہی تھی جو تو لے چکا ہے، جا تجھے بخش دیا۔ اتنا بڑا گناہگار خدا کے خوف کے باعث بخشا گیا۔ یہ تو ایک راستہ ہے، پھر دوسرا راستہ ہے محبت کا، محبت الہی کا۔ محبت الہی، پھر محبت یہ ہے کہ خشیت میں تو آخرت کا خوف ہوتا ہے، اس میں تو آخرت کا خوف ہوتا ہے، اور محبت میں پھر نہ دنیا یاد ہوتی ہے نہ آخرت یاد ہوتی ہے۔ محبت بندے کو دنیا اور آخرت ہر شے بھلا کر صرف مولا کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ امام زین العابدین اور امام جعفر صادق وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں دنیا کے لیے وہ مخنث ہیں، جو لوگ دنیا کی عبادت کرتے ہیں آخرت کے لیے وہ عورتیں بھی نہیں، وہ مرد بھی نہیں ہیں۔ اور فرمایا جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں آخرت کے لیے وہ بھی مردان میں سے نہیں، مرد نہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے وہی مرد، اور وہ آزاد لوگ۔ محبت بندوں کو مردان آزاد بنا دیتی ہے۔ اس محبت کے ساتھ وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ چونکہ بندہ اللہ کے سوا ہر شے کو نظر انداز کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، تو اللہ بھی ہر لحاظ سے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار، محبت کیا، حضرت مالک بن دینار ایک دن گزر رہے ہیں ایک راستے سے، بصرہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، وہاں کے بادشاہ کی ایک باندی، بڑی خوبصورت باندی، جاہ و حشم اور جاہ و جلال کے ساتھ اور خدام کے ساتھ باندی، اس کی خوبصورت محبوبہ باندی، وہ بھی جا رہی ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا، جانتے تھے کہ بادشاہ اس پر جان چھڑکتا ہے،
اور دیکھ کر اس باندی سے پوچھا حضرت مالک بن دینار نے، باندی کیا تیرا مالک تم کو بیچتا ہے؟ اس نے پوچھا، حیران رہ گئی، ششدر رہ گئی، اور اس نے اگر مزاح تحقیراً حقارتاً پوچھا، اگر وہ مجھے بیچنا بھی چاہے تو کہنے لگے تو مجھے خرید سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہوں، قیمت تو بتا۔ وہ ہنس پڑی۔ خدام حضرت مالک بن دینار کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے کہ اس نے آپ کی باندی کے بارے میں یہ کچھ کہا کہ میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ مالک نے پوچھا، اس کے مالک نے، بادشاہ نے، کہ بتاؤ کیا تم اس کو خرید سکتے ہو؟ کتنی قیمت دو گے؟ مسکرا پڑے، فرمانے لگے اس کی تو قیمت ہی کچھ نہیں، میرے پاس تو اس سے کہیں زیادہ قیمت والی باندی۔ اس نے کہا کیا ماجرا؟ فرمانے لگے کہ بادشاہ تیری باندی کا تو یہ حال ہے جس پر تو جان دیتا ہے کہ اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کے بدن سے بو آنے لگے۔ تیری باندی تو ایسی ہے کہ بالوں میں تیل نہ لگائے، کنگھی نہ کرے تو پراگندہ ہو جائیں، دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بو آنے لگے، اس کی عمر زیادہ ہو جائے تو اس میں کشش نہ رہے، رنج اور غم اور پریشانیاں، بیماری اس کو آ جائے تو اس کو شاید بدل ہی ڈالے، اور پھر اس کی بے وفائی کا عالم یہ ہے کہ تیری موت ہو جائے تو شاید یہ کسی اور کو اپنا لے۔ یہ تیری باندی۔ اس نے کہا تو تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی۔ اس نے کہا وہ کیسی باندی؟ اس نے کہا میری باندی کافور کے جوہر سے بنی ہے، مشک و زعفران کی ملاوٹ سے اس کا خمیر تیار ہوا ہے، وہ میری باندی اگر کھارے پانی میں لعاب ڈال دے تو میٹھا ہو جائے، میری باندی اگر مردے سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، وہ اپنی کلائی آفتاب سورج کے سامنے کر دے تو سورج کو گہن لگ جائے، میری باندی اگر اندھیرے گھر میں آ جائے تو رات بھی روشن ہو جائے، اگر اپنی زیب و زینت کے ساتھ باہر آ جائے بازار میں تو سارا جہان دیوانہ ہو جائے، میری باندی زعفران کے باغوں میں پرورش پاتی، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلتی ہے، اور ہر طرف کی نعمتوں کے خیموں میں رہائش رکھتی ہے، اور جنت کی تسنیم جیسی نہروں میں غسل کرتی، نہلاتی ہے۔ بتا تیری باندی اچھی ہے یا میری باندی؟ بادشاہ ذکر سن کر غش کھا کے گر پڑا۔ یہ معلوم تھا کہ مالک بن دینار جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں، فقیر ہے، سچا ہے، اور اس نے غش کھا کے گر پڑا، چیخ نکلی، دھارے مار کے رونے لگا، اور رونے کے بعد اس نے پوچھا مجھے بتا میں کن باندیوں کے پیچھے ہوں کہ جس باندی کا ذکر تو نے کیا ہے اس کے ملنے کا طریقہ کیا ہے، یہ کیسے خرید سکتا ہوں، اس کی قیمت کیا ہے، کیسے خرید سکتا ہوں؟ مالک بن دینار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس باندی کے خریدنے کی اور کوئی طریقہ نہیں، ایک ہی طریقہ۔ اس نے کہا بتا دے، میں کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ سے عشق کر لو، عشق کر لو، یہ تمہاری خدمت میں دے دی جائے گی۔ بادشاہ وقت نے اپنے تخت کو ٹھوکر مار دی، ٹھوکر مار دی۔ علامہ نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل،